الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رمضان کا مہینہ، مسجد بھری ہوئی ہے، امام صاحب تلاوت تیز کر رہے ہیں، رکوع سجدہ سب کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے دوڑ میں ختم ہو رہا ہو۔ سوال یہ ہے، تراویح کیا دوڑ مقابلہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یا صرف جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تیز تراویح پڑھنے سے کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنی تیز پڑھنا جائز ہے، امام صاحب کی ذمہ داری کیا ہے، مصلیوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور مسجد کمیٹی کا کیا کام ہے۔ قرآن و سنت، منطق اور عملی مثالوں کے ساتھ تفصیلی بات کریں گے۔ رمضان یعنی قرآن کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ سورہ البقرہ آیت 185۔ تراویح کا اصل مقصد ہے قرآن سننا، سمجھنا، خشوع و خضوع پیدا کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی امید میں رمضان میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ یہاں دھیان دیں، ایمان اور ثواب کی امید میں، صرف جلدی ختم کرنے کے لیے نہیں۔ اب جان لیتے ہیں بہت تیز نماز پڑھنے کے مسائل کیا ہیں۔ 1، تجوید خراب ہو جاتی ہے۔ قرآن کو دھیرے واضح پڑھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، تم قرآن کو واضح اور دھیرے پڑھو۔ سورہ المزمل آیت 4۔ بہت تیز پڑھنے سے مخارج درست نہیں رہتے، حروف نگل جاتے ہیں، آیات کے معنی بدل سکتے ہیں۔ 2، رکوع و سجدہ درست ادا نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بخاری حدیث نمبر 755۔ کیونکہ وہ صحابی نماز کے دوران جلدی کر رہا تھا، مطلب نماز میں دھیرج ضروری ہے۔ خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ جب نماز بہت تیز ہو تو دل پر اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کی آیات سننے کے وقت سوچنے، رونے، خود احتسابی، یہ سب موقع نہیں ملتا۔ آئیے جانیں تراویح میں کتنی تیز پڑھنا جائز ہے۔ اسلام انتہا پسندی پسند نہیں کرتا، بہت تیز نہیں، نہ اتنا دھیرے کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ امام صاحب کا فرض ہے تلاوت واضح رکھنا، رکوع و سجدہ میں کم از کم تسبیح کا وقت دینا، بزرگ اور کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ نماز پڑھائیں گے ان کے لیے مختصر کریں، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور مصروف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ امام صاحب کی ذمہ داری ہے قرآن کی واضح تلاوت کرنا، تجوید برقرار رکھنا، رکوع و سجدہ میں وقت دینا، نماز کو کھیل میں نہ بدلنا، لوگوں کے غیر منطقی دباؤ کے سامنے نہ جھکنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حضور تھوڑا جلدی پڑھیں، لیکن یاد رکھیں امام اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ اور مصلیوں کی ذمہ داری ہے 1، صبر کرنا۔ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، 10-15 منٹ زیادہ لگ جائیں تو کیا نقصان۔ 2، امام پر دباؤ نہ ڈالنا۔ 3، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ 4، غیر ضروری گفتگو نہ کرنا۔ تراویح تفریح نہ بن جائے، کچھ لوگ صرف دیکھتے ہیں کتنے منٹ میں ختم ہوئی، یہ غلط سوچ ہے۔ اور مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے 1، امام پر تیز پڑھنے کا دباؤ نہ ڈالنا۔ 2، اچھا قاری منتخب کرنا۔ 3، مائک کا ساؤنڈ صاف رکھنا۔ 4، ماحول پرسکون رکھنا۔ 5، بزرگوں کے لیے مناسب انتظام کرنا۔ یاد رکھیں تراویح 40 منٹ میں ختم ہو یا 50 منٹ میں، اصل فائدہ اگر نہ ہو تو وقت بچانے کا کیا فائدہ۔ حقیقت یہ ہے بہت دھیرے پڑھیں تو 50 منٹ لگتے ہیں، تیز پڑھیں تو شاید 40 منٹ۔ صرف 10 منٹ کے لیے کیا ہم قرآن کا حق ضائع کریں گے؟ توازن ہی حل ہے، نہ بہت تیز نہ بہت لمبا، بلکہ واضح تلاوت، صحیح رکوع و سجدہ، درمیانی رفتار۔ یہی سنت کا طریقہ ہے، یہی متوازن اسلام ہے۔ آئیے ہم سب، امام، مصلی، مسجد کمیٹی، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، تراویح کو عبادت کے طور پر رکھیں، جلدی ختم کرنے کے پروگرام نہ بنائیں۔